अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। उस्ताद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह। उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइक हुम उलुल अलबाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। बेशक हम अलबत्ता मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए फिल हयातिद दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद और जिस दिन कायम होंगे गवाह, जिस दिन गवाह खड़े होंगे। ठीक। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम अलबत्ता मदद करते हैं रसूलना अपने रसूलों की भी, वल्लदीना आमनू और ईमान वालों की, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वयौम यक़ूमुल अशहाद और जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन गवाह गवाहियां देंगे, यानी क़यामत के दिन। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम अपने रसूलों की, और सिर्फ अपने रसूलों की नहीं, ईमान वालों की भी दुनिया में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे। तो गोया कि अल्लाह ताला हक है, और जो दीन है, हक है, वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने जो भी आजमाइश कर रखी है, तो शैतान और शैतान की जुर्रियत वो बातिल को फैलाते हैं, हक के खिलाफ करते हैं। बातिल, हक और बातिल की कशमकश जारी रहती है। इस कशमकश में हक का गलबा होता है, हक ही गालिब आता है आखिरकार। क्योंकि अल्लाह की बात ही हक है, और इस हक को पेश करने वाले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी होते हैं। और इस हक पर अमल करने वाले, और इस हक को गालिब करने की कोशिश करने वाले ईमान वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला रसूलों की और ईमान वालों की मदद करते हैं हक को गालिब करने में। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह वो हैं जिन्होंने भेजा अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वो उसको तमाम अदियान पे गालिब कर दें। और कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह काफ़ी है। तो अल्लाह हक के पीछे हैं, अल्लाह हक को गालिब करने वाले हैं, और हक पर चलने वाले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी होते हैं, ईमान वाले होते हैं, हक को गालिब करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह फिर रसूलों की भी मदद करते हैं, नबियों की, ईमान वालों की, दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से
مدد ہوتی ہے اور حق غالب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخرت میں بھی نبی اور ایمان والے ہی غالب ہوں گے۔ آخرت کا مسئلہ تو بڑا واضح ہے، مسئلہ تو ہے دنیا کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اللہ نے زور دے کر فرمایا ان اور نہ، بے شک ہم، تو ان زور دینے کے لیے آتا ہے، اور پھر لننصر میں لام تاکید کا ہے۔ تو دو دفعہ اللہ نے زور دے کر تاکید کے ساتھ بات کی۔ اللہ کی کوئی بھی بات، اللہ جو بھی بات کرے وہ سچ ہوتی ہے، حق ہوتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ زور دے کر بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شک و شبہ کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم، یقیناً ہم، البتہ ہم مدد کرتے ہیں ضرور اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیا میں بھی، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے قیامت کے دن، اس دن بھی۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں اللہ کی مدد صرف رسولوں نبیوں کی نہیں ہوتی، رسولوں نبیوں کے ساتھ ایمان والوں کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا وعدہ ہے! ہمیں یقین نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمان اور یقین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کمزور جا رہے ہیں، مغلوب جا رہے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کے وعدوں میں شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اگر مار کھا رہے ہیں فلسطین میں، تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور ہیں، ہم کیسے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے نام رکھا ہو مسلمانوں والا، ایمان پر عمل پیرا ہو ہی نہ، وہ مومن ہو ہی نہ، تو وہ اللہ سے تو نہیں کہہ سکتے اللہ ہم آج دنیا میں جو ہے وہ نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم نے تو ایمان پر عمل کیا نہیں جس طرح اللہ نے ہم سے عمل کرنے کا کہا، ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ہم توحید پر آج توحید کو اپنائے نہیں ہوئے، ہم سمعنا واتانا نہیں کہتے، ہم سود کو نہیں چھوڑے ہوئے، ہم نے غیروں کے نظام کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے ہم غیروں سے مروب ہیں، ہم غیروں کے طور طریقے پر چل رہے ہیں، ہم اسلامی نظام پر تو چل ہی نہیں رہے۔ تو ہم کیسے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کا ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ دنیا میں بھی تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ قرآن میں یہ بھی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یا صحیفوں میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ بھی لکھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے مراد صرف کوئی دلائل کے ذریعے مدد نہیں ہے کہ مسلمان دلیل کی روح سے غالب آ جائیں گے، یہ باقاعدہ زمین کی خلافت، زمین کی وراثت بھی مراد ہے، زمین پر حکومت بھی مراد ہے۔ اللہ نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، دنیا میں عطا کرتے ہیں، لیکن شرط ہے ایمان کی، شرط ہے ان کنتم مؤمنین کی۔ شرط ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم شرائط پر عمل نہیں کرتے۔ شرط ہے کتاب اللہ کو رہبر اور رہنما بنانے کی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو رہبر اور رہنما نہیں بنایا ہوا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی ہماری مدد ہو؟ ہمیں حکم ہے کہ ہم مسلمان بھائی بھائی ہوں، اور مسلمان جسد واحد کی طرح ہوں، ہم جسد واحد کی طرح نہیں ہیں، ہم پھٹے ہوئے ہیں۔ کافر کافر کے ساتھ ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ہم مسلمان مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے چھوڑا ہوا ہے انہیں، اللہ معاف کرے۔ سب انتظار کر رہے ہیں
کہ ابھی تو فلسطین کی باری ہے، ابھی ہماری باری نہیں ہے، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھیں گے، اس طرح کر کے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی۔ اللہ معاف کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کریں گے۔ كتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنین، کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، اللہ نے اپنے اوپر اپنے فضل و کرم سے لازم کیا ہوا ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، اللہ مومنوں کی مدد کرتے، وکان حق، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ کتنے آیتیں ہیں قرآن کریم کی، میں نے آپ کے سامنے 8 10 آیات پڑھ دی، یہ ساری قرآن کریم میں آیات موجود ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ تمہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کریں گے جیسے اللہ نے تم سے پہلے نیک لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کی تھی۔ یہ زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، زمین کے اوپر حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، صرف دلیل کے ذریعے غلبہ، وہ بات نہیں ہو رہی، وہ بھی غلبہ ایمان والوں کے پاس ہے، دلیل، دلیل کی بات بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر باقاعدہ حکومت بھی اور باقاعدہ خلافت بھی، اور ایسا ہوا بھی، صرف وعدے نہیں ہیں، ایسا ہوا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ، خلافت بنی امیہ، اور بعد میں جب تک مسلمان دین پر عمل کرتے رہے، ان کی خیر غالب رہی، تو مسلمان دین دنیا میں غالب رہے، جب مسلمان دین سے دور ہوتے گئے تو مسلمانوں کا غلبہ ختم ہوتا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اس میں سوال کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ چلیں ایمان والوں کے بارے میں تو جیسے میں نے کہا کہ وہاں شرط ہے ایمان کی، ایمان والے اور مسلمانوں میں کوئی ایمانی کمزوری آ سکتی ہے، چلیں اگر ان کی مدد نہیں ہوئی تو کیا کہا جا سکتا ہے جی آ، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو ان کو سزا ملی۔ لیکن رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ نبیوں اور رسولوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کئی جگہ نبیوں کو رسولوں کو شہید کر دیا گیا، کئی جگہ نبیوں کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا۔ تو اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ آئے، چلیں ایمان والوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ، ہم صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہیں، ہم دین پر عمل نہیں کرتے، دین سے دور ہیں، دنیا کی محبت اور موت موت کو ناپسند کرنا، دنیا داری، یہ وجوہات ہیں آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نبیوں کو، رسولوں کو شہید کیا گیا، ان کو اپنے علاقوں سے نکلنا پڑا، تو پھر کیا مطلب ہوگا انا لننصر رسولنا کا؟ جی سر اس کا مطلب ہے کہ یعنی رسول جو ہیں وہ ٹھیک ہے اگر شہید بھی ہو گئے لیکن ان کا جو پیغام ہے وہ تو غالب رہا اور وہ آج تک قائم و دائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید وغیرہ کا پیغام، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے چاہے وہ دنیا میں ان کو اتھارٹی ملی یا نہیں ملی۔ آخرت کی بات تو واضح ہے، آخرت میں تو نبیوں کو، رسولوں کو، ایمان والوں کو ہی غلبہ ہوگا، آخرت میں کفار ذلیل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، تو لیکن دنیا میں یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش رچائی گئی، اور
फिर अल्लाह ताला ने उठा लिया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा मक्का मुकरमा से। हजरत इब्राहीम को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा, वगैरह वगैरह। तो इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यही है। एक तो जवाब ये है कि ये यानी अक्सरियत और अगलबियत के मुताबिक अल्लाह का वादा है। ऐसा ही हुआ कि अक्सर और अगलब और लिलअक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सरी जो अक्सरियत के साथ होता है, तो अगर इक्का दुक्का वाकयात हमें मिल जाते हैं दूसरे, तो अक्सरियत तो यही हुई ना कि आखिरकार रसूल गालिब आए और रसूलों की मदद हुई। ठीक है, शुरू में आजमाइश होती है तो, लेकिन आखिरकार उनकी मदद हुई और वही सुरखरू हुए। जैसे आप तमाम नबियों के रसूलों के किस्से पढ़ लें, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लें। ठीक है, 950 साल आजमाइशों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार गलबा उन्हीं का हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लीजिए, कौम हूद का, कौम आद का। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लीजिए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लीजिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लीजिए। सारे किस्से पढ़ लीजिए कुरान करीम में। तो अगर कोई इक्का दुक्का कोई इस तरह का मामला मिल जाता है तो लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, तो अगलबियत की बात होती है। आ, एक तो ये जवाब दिया गया। दूसरा जवाब वो है जो अभी मिस एमन ने बात की, ये बात बड़ी अहम है कि ये नहीं होता कि अफराद, नहीं, आप ये देखें कि हमें नजर आता है बाज नबियों को रसूलों को शहीद किया गया, वो शहीद हुए, लेकिन क्या शहीद होने से उनका मिशन भी वो भी खत्म हो गया? नहीं, उनका मिशन खत्म नहीं हुआ। उनका मिशन गालिब होकर रहा, वो कामयाब होकर रहा। तो वो तो गालिब हुए ना, उनकी मदद हुई ना। देखिए, और तो हर शख्स ने हो जाना, रसूल ने भी अल्लाह के पास चले जाना, नबी ने भी अल्लाह के पास चले जाना, ईमान वालों ने भी अल्लाह के पास चले जाना, नेक लोगों ने भी अल्लाह के पास चले जाना, बुरे लोगों ने भी अल्लाह के पास चले जाना। दुनिया में तो सबने चले जाना है। लेकिन अगर दुनिया में नबी है या रसूल है या ईमान वाले हैं, अगर उनमें से कई लोग शहादत से सरफराज हो जाते हैं, तो शहादत भी तो एक एजाज है। शहादत की वजह से, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारे यहाँ मशहूर मकूला है और ये बिल्कुल सही मकूला है। शहादत से, यानी ये शहादत शिकस्त तो नहीं होती, ये शहादत तो कौम की हयात होती है। ये तो गलबा होता है। ये शहीदों के खून से जो गलबा मिलता है, तो वो उसके असरात होते हैं। तो अगर बाज नबियों को, बाज रसूलों को शहीद किया गया, तो उनका मिशन उससे मगलूब नहीं हुआ, वो गालिब ही हुए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ले लीजिए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया, के खिलाफ साजिश हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन बदबख्तों ने ये सारा किया था, उन बदबख्तों के पर वो फिर उनके साथ लोगों ने किया अजान के बाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بات یہ ہو رہی تھی کہ یا تو یہاں ہم کہیں کہ یہ اغلبیت کی بات ہے، تو اکا دکا مثالیں وہ اس سے وہ اصول جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، للاکثر حکم الکل۔ دوسری بات ہے کہ اصل چیز مشن ہوتا ہے۔ اب وہ جو بچہ ہے، وہ جس بچے کو کہانت سیکھنے کے لیے کہا گیا، تو وہ بچہ ساتھ ساتھ دین سیکھتا رہا، تو اس بچے کو بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، مشہور واقعہ صحیح مسلم کا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کو بھیجا اپنے لشکریوں کے ساتھ کہ اس کو سمندر میں، دریا میں اس کو ڈبو کے مار دیا جائے۔ وہ کشتی الٹ گئی، بچہ بچ گیا، باقی سب جو ہے وہ مارے گئے۔ جی، یہ پہاڑ پہ چڑھ کر اس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے، ایسا زلزلہ آیا یا ایسا معاملہ ہوا کہ بچہ بچ گیا، باقی سب مارے گئے۔ تو بادشاہ بڑا تنگ آیا کہ میں بچے سے کیسے جان چھڑاؤں۔ بچہ خود کہتا ہے کہ بسم ربی حاضر غلام پڑھ کے مجھ پہ تیر چلاؤ گے تو تم مجھے ختم کر سکو گے، اگر تم اتنا ہی تنگ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے۔ بادشاہ اتنا تنگ تھا، بچے نے کہا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور بسم ربی حاضر غلام پڑھ کے تیر چلائیں۔ بادشاہ نے بسم ربی حاضر غلام پڑھ کے تیر چلایا، تو وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ لیکن وہ شہید ہونے سے سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ پھر ان کو خندقیں کھودنی پڑی، اور پھر ان کو وہ خندقیں کھود کھود کر جو توحید سے نہیں ہٹتا تھا، ایمان سے نہیں ہٹتا تھا، مرتد نہیں ہوتا تھا، ان کو انہوں نے یعنی دھمکی دی، آگ میں پھینکے اور آگ میں پھینکا اصحاب الاخدود۔ تو کئی دفعہ یعنی یہ نہیں کہ شہادت کے ساتھ شکست ہو جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، جیسے بھی بات ہو رہی تھی، جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو مشن کئی دفعہ اس کو مزید جلا ملتی ہے۔ تو اصل چیز مشن ہے۔ تو اگر بعض نبی بعض رسول شہید بھی ہوئے، لیکن ان کے بعد اسلام غالب ہی ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ دنیا میں بھی رسول، اللہ کے رسول اور ایمان والے غالب آتے ہیں، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے غالب آنے سے مراد یعنی وہ ان کا کفار ذلیل ہوں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ اس دن عزت میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور وہ گواہیاں دیں گے نبیوں کے حق میں، اور کفر کرنے والوں، شرک کرنے والوں کے خلاف نبی بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور یہ امت بھی گواہی دے گی پچھلی امتوں کے بارے میں۔ جب پچھلی امتیں وہ انکار کر دیں گی کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں دعوت نہیں پہنچائی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حضرت نوح کی قوم کہے گی کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، حضرت نوح کہیں گے میں نے پہنچایا ہے، تو کہا جائے گا کہ گواہ کون ہے؟ تو پھر وہ گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہماری امت گواہ ہوگی۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ان کا عذر۔ اس دن جو بھی عذر پیش کرے، دہائیاں دے، اللہ سے پناہ مانگے، التجائے کرے، کسی کو اس کا عذر، اس کی التجائیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ کیوں فائدہ نہیں دیں گی؟ کیونکہ اصل میں عذر پیش کرنے کا، توبہ کرنے کا وہ وقت نہیں ہے۔ موت یہ عذر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، قبر عذر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، قیامت، میدان محشر، آگ کے سامنے کھڑے ہونا، یا جہنم، یہ عذر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس دن عذر کام نہیں آئے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن کسی کے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ سوال تو تب کیا جائے جب کسی کا عذر قبول کرنا ہو، جب کوئی جواب دے، کوئی عذر پیش کرے، تو اس عذر کا اسے فائدہ ہو۔ تو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ظالموں کو ان کے عذر پیش کرنے کا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بہت برا گھر ہے، جہنم کا گھر ہے، آخرت کا آگ کا گھر، جہنم برا ترین گھر ہے ان کے لیے، اور لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، جس میں ہدایت اور نور تھا۔
इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदम व नूर। अल्लाह की हर किताब में हिदायत और नूर है। अल्लाह की हर किताब हिदायत है, सरासर हिदायत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, वातैनाहुल इंजील फीही हुदम व नूर। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर है। कुरान में भी हिदायत और नूर है। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्र लिलमुत्तक़ीन। हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फुरकान दिया, यानी तौरात का एक नाम फुरकान भी है। व ज़ियाअन, और रोशनी। व ज़िक्र लिलमुत्तक़ीन, और मुत्तकीन के लिए जिक्र, नसीहत। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी। तो हिदायत से मुराद, यानी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी या मोजज़ात दिए जो हिदायत थे। वाउरसना बनी इसराइल किताब, और हमने बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। जो बनी इसराइल थे उन्हें किताब का वारिस बनाया, यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी, जो हिदायत थी, मौजज़े थे, तो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने ये किताब दी थी। ये किताब फिरौन और किब्ती लोगों के लिए नहीं थी, ये बनी इसराइल के लिए थी। इसका वारिस हमने बनी इसराइल को बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी बनी इसराइल और उनके नबी इसी तौरात के मुताबिक फैसले करते रहे। कुरान में है, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहा नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल अहबारू बिमा इस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह। इसके मुताबिक फैसला करते रहे मुसलमान नबी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, वो इसी तौरात के मुताबिक फैसले करते रहे। तो अल्लाह ने बनी इसराइल को इसका वारिस बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी और बाद में भी बनी इसराइल को इसका वारिस बनाया। तो किब्तियों को, फिरौन को वारिस क्यों नहीं बनाया इसका? कौन बताएगा आप में से, तौरात का? अहले क्योंकि वो मिस्र। हिदायत पर नहीं थे। जी। क्योंकि फिरौन हिदायत पर नहीं था। नहीं, वो हिदायत तो फिर कई बनी इसराइल ने भी हासिल नहीं की। फिरौन को इसका वारिस क्यों नहीं बनाया? फिरौन का, और फिरौन को, और फिरौन के आले फिरौन को। इसलिए कि फिरौन के दौर में अल्लाह ने तौरात नाजिल नहीं की। तौरात कब नाजिल हुई है? तौरात फिरौन के गरक होने के बाद नाजिल हुई है। ये बात मैं पहले कई दफा बयान कर चुका हूँ आपके सामने। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकना अलकुरून अलऊला बसाइर लिन्नास। सूरह क़सस में अल्लाह फिरौन और फिरौन के गरक होने का जिक्र करते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। तो गोया कि तौरात जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मैदान तीह में थे, और वहां से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पे, वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। तो फिरौन के गरक होने के बाद तौरात मिली है। तो तौरात का वारिस बनी इसराइल बने। तब फिरौन और वो आले फिरौन तो तब वो गरक हो चुके थे। हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को इस किताब का, तौरात का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी और बाद में भी। हम व जिक्रा, वो हिदायत है और नसीहत है लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। तौरात में हिदायत भी थी और नसीहत भी थी, लेकिन अक्लमंदों के लिए क्या मतलब? यानी अक्लमंद लोग ही हिदायत से फायदा उठाते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। जो बेवकूफ हैं, ना वो हिदायत से फायदा उठाते हैं, ना नसीहत पकड़ते हैं। इससे पता लगता है कि जो बंदा अल्लाह की किताब ना पढ़े, अल्लाह की वही से फायदा ना उठाए, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता, चाहे वो बड़ा ही ज़हीन और बड़ा ही दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा शुमार हो। तस्बिर इन वअदल्लाहि हक, बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्तगफिर लिज़म्बिका, और इस्तिगफार तलब कीजिए अपने अपनी लग़ज़िशों का, अपनी लग़ज़िशों से। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब के हमद के साथ। बिल अशी वल इब्कार, शाम को और सुबह। आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रसूलों की मदद करते हैं, ईमान वालों की भी, तो आपकी भी मदद होगी। ये मक्की दौर की आयत हैं। तो मक्की दौर में मुश्किलात थी, तो आप सब्र करें, एक वक्त आएगा कि गलबा आपका होगा। अल्लाह का वादा सच्चा है दुनिया में गलबे का और आखिरत में भी। तो अल्लाह का वादा सच्चा है, और गलबा इस्लाम को ही होगा, आप ही गालिब होंगे। आप इस्तिगफार कीजिए अपने ज़म्ब की। ज़म्ब से मुराद छोटी मोटी बात चीजें जो नबियों से सरजद हो जाती हैं।
اپنے ان کا استغفار، ان سے معافی مانگے، یا یہ ہے کہ استغفار نبی کے لیے، استغفار ویسے ایک عبادت ہے، چاہے اللہ نے اگلے پچھلے کوئی چیز تھی اللہ نے معاف کر دی، تو استغفار خود ایک عبادت ہے، استغفار کا حکم ہے، یا پھر یہ حکم خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مراد امت ہے، تو نبی کو خطاب کر کے امت مراد لی جا سکتی ہے، وہ ایک امت کو خطاب ہے کہ امت اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، صبح بھی اور شام بھی، تو کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اتنا پھر اللہ کی طرف پھر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔